2-3 دن سے کچھ برخوردار میرے پاس آ رہے ہیں کہ انکل عشق اور محبت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں نے ان سے بارہا کہا کہ میں کم فہم اس بارے میں کیا کہہ پاؤں گا۔ اب یہ عمریں ہی ایسی ہوتی ہیں، ان کا اصرار بڑھا، سوچا چلو کچھ اساتذہ کا پڑھا ہوا، کچھ اپنا مشاہدہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محبت جو ہے نا، محبت کی تعریف کچھ ایسے ہے کہ اس کی الگ الگ جہتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بچوں سے والدین کی محبت کو دیکھیں آپ۔ یہ ایسے ہے کہ اس کے بدلے میں آپ بچوں سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ یہ ایک لازوال محبت ہے۔ یعنی کسی شاعر نے اس کے بارے میں کیا خوب شعر کہا ہے، گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو اڑا کر دیکھو، گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو اڑا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔ اب اس کی دوسری جہت آپ دیکھیں، آپ کے دوست ہیں، آپ دوستوں میں جو ہوتے ہیں نا، آپ احترام کرتے ہیں، بدلے میں آپ کو احترام چاہیے۔ آپ احساس کرتے ہیں، آپ کو بدلے میں احساس چاہیے۔ آدمی ہمیشہ وہیں جاتا ہے جہاں پہ لوگ اس کی آہٹیں محسوس کرتے ہوں۔ میاں بیوی کی محبت ہے، اب اس کو لے لیں، اعتماد سے شروع ہوتی ہے۔ شوہر احساس کرنے والا ہے، بدلے میں چاہے گا کہ بیوی بھی اس کا احساس کرنے والی ہے۔ بیوی اگر اس کا بہت خیال رکھتی ہے، بدلے میں کم از کم 33% تو مانگتی ہے۔ اس کی بے شمار جہتیں ہیں، اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں عشق پہ۔ عشق ایک ایسی چیز ہے، اس کی بھی میرے خیال میں الگ الگ جہتیں ہی ہیں۔ مثال کے طور پہ لیلا مجنوں، شیریں فرہاد، سسی پونو، منصور حلاج، یہ وہ کردار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنون کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ وہ تو کر گزرتے ہیں، پیچھے پھر لکھاری لوگ جو ہے کہانیاں بنتے رہتے ہیں، ان میں کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے، کچھ مسالہ بھی ہوتا ہے، سو وہ چلتی رہتی ہیں۔ اب اس کی ایک جہت ایسے ہے کہ ایک مصور ہے، وہ تصویریں تو عرصے سے بنا رہا ہے، بناتا چلا جائے گا۔ اس کی ایک شاہکار تصویر جو ہمیشہ امر ہو جاتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ یادگار تصویر۔ آیا وہ بنا عشق کیے کینوس پہ اتار سکتا ہے؟ ایک ادیب ہے، لکھتا جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے، عرصے سے لکھے جا رہے ہیں، لیکن ایک جاندار تحریر، آیا بنا عشق کیے بغیر ایک جاندار تحریر وہ لکھ پاتا ہے؟ اب ایک اداکار ہے، عرصے سے رول ادا کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں،
80 کی دہائی میں ہمارے ہاں ایک پی ٹی وی پہ ڈرامہ چلا کرتا تھا. ڈرامے کا نام تھا وارث. اس میں نوجوانی کے عالم میں محبوب عالم نے ایک بوڑھے چودھری حشمت کا رول ادا کیا تھا. اس کے بعد تواتر سے محبوب عالم ٹی وی پہ آتے رہے، لیکن کسی اور رول میں عوام نے انہیں پسند نہیں کیا. دلیپ کمار جو انڈین فلم انڈسٹری کے ایک مایہ ناز آرٹسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ میں بمبئی سے دہلی ہر ہفتے وارث کی قسط دیکھنے جایا کرتا تھا. پوچھا گیا محبوب عالم بعد میں لوگوں کو کیوں نہیں پسند آیا؟ انہوں نے فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اچھا، اس سے اچھا، اس سے اچھا، بہت اچھا دیکھنا چاہتا ہے. محبوب عالم نے نوعمری میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ اداکاری کی معراج، وہ رول ادا کر دیا. اس سے اوپر اداکاری ہے ہی نہیں. اس لیے وہ لوگوں کو اس کے بعد پسند نہیں آئے. آیا بنا عشق کیے محبوب عالم وہ رول ادا کر سکتے تھے؟ اب اس کی ایک اور جہت ہے. اب یہ جو ہمارے شعراء ہیں، شاعر اور ادیب، معاشروں کو بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، بہت زیادہ ان کا حصہ ہوتا ہے. اچھا، کوئی شاعر یا شاعرہ میرے تئیں مخالف جنس سے عشق کیے بغیر ایک کتاب ہی نہیں لکھ سکتے. ابتدا اس کی میرے تئیں یا شراب یا جنس، ان دونوں میں سے کسی ایک سے ہوتی ہے. اور میرے تئیں سب سے جو ہے نا کامیاب لوگ یہی ہوتے ہیں جو اظہار کا ذریعہ عشق کو بنا لیتے ہیں. اس کی ایک جہت یہ بھی تو ہو سکتی ہے، جو سچی بات ہے میرے من کو بھاتی ہے. غالب صاحب کا شعر ہے اس میں، رات بھر یار کو پہلو میں بٹھا کر غالب، رات بھر یار کو پہلو میں بٹھا کر غالب، جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے. پاکیزگی اس کا نام ہو سکتا ہے. ہمارے شعراء ہیں، ابتدا ان کی یہاں سے ہوتی ہے، چلتے 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 یہ بالآخر عشق حقیقی تک ان میں سے بے شمار پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں عشق حقیقی تک پہنچنے والے نصیبوں والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں تو وصل ہے ہی نہیں نا، اس میں ہجر ہے. یہ جو عشق ہے نا، اس میں وصل ہے ہی نہیں، ہجر ہے. بے شمار آپ کے سامنے مثالیں ہوں گی. وصل کا وقت آیا، ہستی پہنچی، کسی کی آنکھیں پتھرا گئیں، کوئی گویائی سے محروم ہو گیا، کسی کو عشق ہوا، آہستہ آہستہ وہ بستر مرگ تک پہنچ گیا. جب وصل کے قریب پہنچا، روح پرواز کر گئی، کیونکہ وصل ہے ہی نہیں. اب کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں
مثال کے طور پہ کسی نے کراچی جانا ہو اور وہ روڑی جنکشن پہ رک جائے، کراچی جائے ہی نہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں جو عشق حقیقی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، اب ہم کسوٹی کھیلتے ہیں۔ یہ جتنا کچھ میں نے کہا نا، جتنی جہتیں میں نے بتائی عشق کے متعلق، ان کو رکھتے ہیں ایک سائیڈ پہ، اور دوسری سائیڈ پہ میرے استاد محترم کا ایک جملہ ہے اس بارے میں: یہ سمجھانے سے سمجھایا نہیں جا سکتا، یہ سمجھانے سے سمجھایا نہیں جا سکتا، کبھی کوئی ملے گا تو جانو گے۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ پیچھے میرا کہا ہوا وہ آپ کو حقیقت لگتا ہے یا میرے استاد محترم کا جملہ۔ شکریہ۔